امام شافعی حدیث کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ قرآن کے مقابلے میں. وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کو سمجھا تو کس نے سب سے زیادہ ہے؟ نبی نے. جبکہ ابو حنیفہ قرآن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ حدیث کے مقابلے میں. تو یہ چاروں ائمہ کے اصول فقہ ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. ابو حنیفہ نے کیا اصول سامنے رکھ کے مسائل نکالے، امام شافعی نے کیا اصول سامنے رکھے، امام مالک نے کے کیا اصول تھے، امام احمد بن حنبل کے کیا اصول تھے. جب ان کا اصول میں اختلاف ہوا اور کسی ایک اصول کے بارے میں بھی 100% صحیح ہونے کی ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے، ترجیحات تو ہیں. ہماری رائے میں ابو حنیفہ کے اصول زیادہ پاورفل ہے. میری رائے یہی ہے کہ وہ قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور حدیث میں کیا کر دیتے ہیں؟ تعویل کر دیتے ہیں. تبھی امام حنیفہ کی یہ آیت جو ہے نا قرآن کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو، اس قرآن کی اس آیت کو انہوں نے زیادہ ویلیو دی. اور وہ والی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس میں تعویل کر لی انہوں نے کہ پڑھے بغیر کا مطلب خود پڑھو یا تمہاری طرف سے امام پڑھے، دونوں پڑھنا ہی کہلائے گا. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں. لیکن امام شافعی نے حدیث کو زیادہ ترجیح دی. ان کی بھی ایک رائے ہے، وہ رائے یہی ہے کہ بھائی قرآن سمجھا کس نے زیادہ اچھا ہے؟ نبی نے. احناف کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے بھائی یہاں سمجھ کی بات نہیں ہو رہی، قرآن نے ایک اصول ضابطہ بیان کیا تو حدیث کا آپ وہ مفہوم بیان کریں کہ وہ کس کے مطابق ہو جائے؟ قرآن کے. بہرحال ابھی میرے پاس اس کے میں دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان اصول میں جب اختلاف ہوا تو اس کی وجہ سے آرا بھی کتنی قسم کی وجود میں آئی ہیں؟ 4 قسم کی آرا وجود میں آئی. ان 4 آرا کو 4 مذاہب کہا جاتا ہے. یہ مذہب اردو سے نہیں لیا گیا، یہ کس سے لیا گیا ہے؟ تو یہ 4 مذہب اسلام میں ہی ہیں. اس کو یہ کہنا کہ ہمارا دین ایک اسلام ہے تو یہ 4 مذہب کہاں سے آ گئے؟ تو اس لیے کوئی ان 4 مذاہب میں سے کسی ایک کو بھی فالو کرتا ہے وہ جنتی ہے، اور وہ دوسرے مذہب کو بھی غلط نہیں قرار دے سکتا. اور آج جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو آپ کو ان 4 سے ہٹا رہے ہیں، وہ 5واں 6واں 7واں 8واں مذہب وجود میں لے کر آ رہے ہیں. مذہب کا مطلب کیا؟ وہ ایک نئی رائے لے کر آ رہے ہیں. تو ہے وہ بھی رائے میرے بھائی، ہے وہ بھی مذہب، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ یہ جو قرآن و سنت کی تشریح کرے گا اس کو ماننا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی نے کہا ہو کہ ابو حنیفہ کو فالو کرو. ان کو بولو اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی نے کہا ہو کہ آپ کو فالو کرو. فوراً جواب میں کہتے ہیں ہمیں نہیں کرو، قرآن و سنت کو فالو کرو. فوراً جواب میں کیا ہم حدیث پیش کر رہے ہیں اس کو فالو کرو. اس کو فوراً جواب میں کہا ابو حنیفہ کے تورات پیش کرتے تھے دلائل میں، کیا انجیل سے استدلال کرتے تھے؟ وہ یہ عجیب بات ہے یار، تم قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہو اور ابو حنیفہ شافعی جو تھے نا وہ انگلش کی کتاب میں پڑھ کے استدلال کرتے تھے. یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ پتہ نہیں آپ لوگ کی سمجھ میں کیسے آ جاتی ہیں یہ باتیں. تو یہ میرے بھائی یہ منجن ہیں، گنتیاں ہیں جو فرقواریت پھیلانے کے لیے ہو رہی ہیں. یہ اس سے فرقواریت کم نہیں ہوگی. تو صدیوں سے مسلمان ان 4 میں سے کسی ایک کو فالو کرتے آئے ہیں. اس سے فرقواریت کا گلا گھٹ گیا تھا، فرقواریت ختم. کیونکہ ہم نے جب مان لیا کہ شافعی بھی برحق ہے تو اب لڑائی جھگڑا کیا ہو گیا؟ ختم. اب اگر کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی کیوں باندھ رہے ہو؟ کہہ رہے یار میں امام شافعی کے مکتب فکر کو فالو کرتا ہوں. بات کیا ہو گئی؟ ختم. ہمیں پتا ہے یار یہ بھی قرآن و سنت. ہم یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں تو شافعی ہمیں کیا کہتے ہیں بھائی یہ کیوں؟ بھائی میں ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرتا ہوں، انہوں نے قرآن و سنت سے یہ سمجھا کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ یہاں.